بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کا جو مقام اور جو منصب بیان فرمایا ہے، اس منصب میں جو اہم ترین جو اس کی خصوصیت جو صفات تھی وہ تھی منصب خلافت، کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اس دنیا کے اندر منصب خلافت اور منصب نیابت دے کر بھیجا ہے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی امتیاز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی ہدایت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ منصب خلافت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین منتقل ہوا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے خلفائے راشدین کے ایک سنہری دور گزرا۔ اس کے بعد بنو امیہ کی خلافت آئی، اسلام کا دائرہ بڑھتا چلا گیا، اور اسی طرح بنو عباس کی حکومت آئی، خلافت آئی۔ لیکن چلتے چلاتے مسلمانوں کی کچھ عیش والی زندگی نے اس منصب خلافت میں جو ایک قوت تھی، جو ایک طاقت تھی، اسے کمزور کر دیا۔ اسی طرح 4 صدی ہجری میں جو عباسی خلافت تھی، تاریخ کے اندر یہ آتا ہے کہ 4 صدی ہجری میں عباسی خلافت جو تھی وہ کمزور پڑ چکی تھی۔ 5ویں صدی ہجری میں حتیٰ کہ وہ بے عمل اور بے اختیار ایک کمزور حکومت سمجھی جاتی تھی۔ تو بہرحال چونکہ موجودہ زمانے میں عالم اسلام کی جو سیاسی انتشار ہے، جو ان کی اپنے سیاست کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے کو ہم تقابلی جائزے کے طور پر بیان کر رہے ہیں ماضی کی عالم اسلام کی سیاسی صورتحال سے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ القدس کے اوپر جو یہودی اور صہیونی قوتیں تھیں، وہ ابتدا ہی سے القدس کے اوپر قبضہ کرنے اور اس کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوششیں کرتی تھیں۔ لیکن مسلمانوں نے چونکہ اس کو فتح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں، اور اسی طرح بعد میں مسلمان اس کی حفاظت کرتے چلے آئے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب عباسی خلافت کمزور ہو گئی۔ بغداد کے اندر عباسی خلافت تھی، عالم اسلام جو تھا وہ مختلف چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں منتشر ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مجموعی طور پر 3 ریاستیں جو موجود تھیں، ان میں سے سب سے پہلا نام بغداد کا آتا ہے کہ وہاں پر عباسی خلافت تھی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر عبیدی حکومت جو مصر اور افریقہ کے اندر وہ شیعوں کی حکومت تھی، اور تیسری حکومت جو آتی ہے اسپین اور مراکش کے اندر، وہ بھی اہل سنت والجماعت کی تھی۔ وہاں پر اگرچہ خطبوں کے اندر عباسی حکومت کا نام لیا جاتا تھا، لیکن ان کا کوئی باہمی رابطہ اور تعلق حکومت کے ساتھ نہیں تھا۔ تو بہرحال چونکہ مصر کے اندر اور افریقہ کے اندر عبیدی حکمران قائم تھے، اور اسی طرح عباسی حکومت کے اندر جو سب سے مضبوط قوت کے ساتھ جو سلطنت موجود تھی وہ آل سلجوق تھے، سلطان الپرسلان اور اسی طرح سلطان ملک شاہ۔ یہ جو تھے عباسی حکومت کے ساتھ ایک بہت بڑا تعاون کرتے تھے، اور اہل سنت والجماعت کی حکومت تھی۔ لیکن چونکہ عبیدی جو تھے وہ شیعہ تھے، ان کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کرتے تھے۔ سلطان ملک شاہ نے اپنے بھائی ملک تیتش یعنی تاج الدولہ تیتش کو ملک شام اور القدس کی طرف جو ہے وہ مہمات دے کر بھیجا کہ یہ علاقہ جو ہے تمہارا ہے، جہاں تک تم فتح کرتے چلے جاؤ گے یہ تمہارا ہی علاقہ ہوتا جائے گا۔ تو بہرحال ملک شاہ کا وہ بھائی بڑی جرت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ وہ علاقے فتح کرتا رہا۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن سلطان ملک شاہ اس دنیا سے چلے گئے۔ جب سلطان ملک شاہ اس دنیا سے چلے گئے، عباسی حکومت تو پہلے سے ہی وہ منتشر تھی، وہ کمزور تھی، ان کا کوئی اثر رسوخ نہیں تھا۔ تو سلجوقی حکومت جو تھی وہ آپس میں سلطان ملک شاہ کے بیٹوں میں ایک اختلاف اور تفرقہ پڑ گیا۔ جب یہ اختلاف اور تفرقہ پڑھا تو عبیدی حکمران جو تھا اس نے یہ سوچا کہ کیونکہ سلجوقیوں سے وہ پہلے سے دست و گریبان تھا، اس نے پھر شام کے اندر
رومیوں کو جو ہے وہ دعوت دی، یہودیوں کو جو ہے وہ دعوت دی کہ تم آؤ تاکہ تم میرے مقابلے میں میرے محافظ بن کر تم سلجوقیوں کے ساتھ مقابلہ کرو، لیکن یہ عبیدی حکمران کی بہت بڑی غلطی تھی۔ بالآخر وہ یہاں آئے اور آہستہ آہستہ عالم اسلام جو تھا وہ آپس میں اپنے مفادات کی خاطر بٹتا چلا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد سلطان برقیہ جو اس کا بیٹا تھا اس نے اپنے چاچے کو قتل کر دیا۔ جب وہ چاچا قتل ہو گیا اور یہ لڑکا تھا، نوجوان تھا اور نہ تجربہ کار تھا، تو اس کے ہاتھوں وہ نظام جو تھا وہ نہیں سنبھل سکا۔ تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی قائم ہوتی گئیں، اور دوسری طرف جو تھے یہودی صہیونی جو تھے، صلیبی جو تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہوتے آئے، جمع ہوتے آئے، اور وہ اپنی قوت کو جمع کرتے رہے، مسلمان آپس میں منتشر ہوتے رہے۔ تو ایسا ایک وقت آیا کہ پھر القدس، بیت المقدس، وہ عظیم سرزمین جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اس سرزمین کے اوپر جو تھے وہ یہودی اور صہیونی جو تھے، صلیبی جو تھے، وہ قابض آ گئے۔ بعض انگریز مورخوں نے لکھا ہے، بعض لوگوں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے کہ صہیونیوں نے اور یہودیوں نے اتنا ظلم اور ستم کیا کہ ان کے گھوڑے جو تھے وہ اپنے سینے تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، یعنی اتنا ان لوگوں نے ظلم کیا۔ تو اسی لیے مسلمانوں کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، اس صورتحال کا اگر ہم ماقبل کی سیاسی صورتحال کا تقابل کریں تو وہاں پر مسلمان اپنے مفادات کی خاطر بٹے تھے۔ عبیدی حکمران جو شیعہ تھا لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر رومیوں کو دعوت دی تاکہ تم میرا تحفظ کرو مسلمان حکمران سلجوقیوں کے مقابلے میں۔ تو رومی یہاں پر آئے اور القدس کے اوپر انہوں نے یہ غلبہ حاصل کر لیا۔ تو اسی طرح آج مسلمان حکمران اپنے سیاسی مفادات کی خاطر اگر فلسطین کو بیک چھوڑ دیں گے، اپنے پیچھے چھوڑ دیں گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ عالم اسلام جو ہے وہ مزید نقصان کے اندر چلا جائے گا۔ مسلمانوں کی وہ عظیم سرمایہ، مسلمانوں کی وہ عظیم جگہ جو القدس ہے، قبلہ اول ہے، وہ جو ہے پھر صہیونیوں کے ہاتھ میں ہی چلا جائے گا۔ تو اسی طرح ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں وہ مزید ظلم اور ظلم کے اندر جو ہیں وہ پستے چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے میری گزارش ہے تمام عالم اسلام سے، تمام مسلم ممالک سے، کہ جس طرح اس موقع کے اوپر پورے کا پورا کفر جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے، امریکہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہیں اسرائیل کے ساتھ ہیں، تو اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار کریں یکجہتی کا، اور اسی طرح خود ان کی یقین دہانی کرائیں اور اقوام متحدہ کے اوپر ایک دباؤ ڈالیں کہ وہ انسانی حقوق کا جو ہے وہ مکمل پاسداری کریں، کہ ارض مقدس فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا حق ہے، وہاں سے یہودیوں کو صہیونیوں کو نکلنا ہوگا اور فلسطینیوں کے حق کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اور جو شہید ہو گئے ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو میدان کارزار میں اللہ رب العزت ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ السلام علیکم۔